دوستو، عارف کی کہانی کا پارٹ 2۔ دوستو، عارف کہتا ہے کہ وہاں میری بیگم نے دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی جیسے تیسے، کہتا مجھے نہیں پتا، اور یہاں پر میرے دونوں بچے جو وہ 18 سال کے ہو چکے تھے، عابد اور زاہد، گوروں سے اور کالوں سے ان کی دوستیاں تھیں، اسی طرح کی ان کی حرکات تھیں، اور وہ بہت سارے عیبوں کا شکار ہو گئے۔ کہتا ہے انہوں نے ڈرنک شروع کر دی، ڈرگی ان کے دوست تھے۔ میں نے جو سوچا تھا کہ میرے بچے بڑے اچھے ہوں گے اور دین پہ چلیں گے، دین سے دور تک ان کا تعلق نہیں رہا، اور یہ سب اس نہج پہ لانے میں میری بیوی راشدہ کا ہاتھ تھا۔ کہتا ہے افتخار بھائی، میں کرتا تھا، لوگ آتے تھے، بات کرتے تھے مسجد میں یا میری کیش اینڈ کیری پہ، اور بڑے طریقے سلیقے سے وہ ذکر کرتے تھے میرے بیٹوں کا، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بس تو آپ دعا کریں، اور میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا میرے بیٹے کیش اینڈ کیری آئیں، کاروبار سنبھالیں، لیکن وہ آتے ضرور تھے اور ہیلو اولڈ مین کہہ کے اپنی مرضی کے پیسے لے جاتے تھے، جو چیز چاہیے ہوتی لے جاتے تھے، اور میرے بیٹے میری شاپ سے شراب کی بوتلیں خرید کے لے کے جاتے تھے۔ اس کو آف لائسنس کہتے ہیں، جو لوگ شراب بیچتے ہیں ان میں سے ایک یہ شخص تھا۔ اس کے اسٹور پر سب کچھ تھا، اس میں یہ بھی تھا۔ کہتا ہے افتخار صاحب، میری زندگی میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور مجھے شدید احساس ہونے لگا کہ میں نے بیٹوں کی خواہش کر کے، بیٹوں کی دعا کر کے تسلیم کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی۔ کہتا اب یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں پاکستان جاؤں اور اپنی بیٹیوں سے ملوں، لیکن مجھے ابھی بھی امید تھی۔ کہتا بے وقوف تھا، میں سوچتا تھا میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے، راہ راست پہ آ جائیں گے، ان کو احساس ہو جائے گا میں ان کا باپ ہوں، میں نے ان کو پالا ہے۔ میں نے، اور میری بیوی نے تو پہلے سنائی تھی، کہہ رہا میں نے بھی وہ کہانی سنائی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے اپنی پہلی بیوی تسلیم کو چھوڑا پاکستان میں۔ تو وہ کہتے تھے سو واٹ، کہتا ہے بری طرح ناکام ہو گیا تھا، اور کہتا ہے ایک وقت آیا میری بیوی نے مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی شروع کر دی، اور ایک وہی تھی جس کو جا کے میں کبھی کبھی شکایت کرتا تھا کہ دیکھو ہمارے بچے کتنے برے ہو گئے ہیں، یہ کن ایکٹیویٹیز میں پڑ گئے ہیں۔ تو راشدہ نے، کہتا جی وہ سننا بھی چھوڑ دیا، اور راشدہ نے ہر طرح کی بدتمیزی شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ راشدہ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ کہہ رہا میں الحاج، میری عزت یو کے اندر، اور میں مسجد میں بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والا شخص۔ کہتا اماں میری کافی پہلے مر گئی تھیں، میں اکیلا تھا، اور میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ کون سا لمحہ تھا جب میرے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی اور میں نے راشدہ سے شادی کی۔ راشدہ ایک کم نسل غیر خاندانی عورت تھی جس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ راشدہ کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جو میرے لیے بہت ناقابل برداشت تھیں۔ میرے بیٹے عابد کا ایک دوست تھا جو گھر آیا کرتا تھا، اور راشدہ اکثر اس کے ساتھ کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں اس کے کردار پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن راشدہ کا اس لڑکے کے ساتھ جانا آنا اور کئی گھنٹے غائب رہنا، راتوں کو دیر سے آنا، اس نے اپنی سرجری کرا لی تھی، اس نے اپنی رنگت کو بدل لیا تھا، اس کا پہناوا بالکل ویسٹرن ہو گیا تھا۔ کہہ رہا یہ ساری چیزیں افتخار بھائی میں اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہا تھا، اور بوڑھا ہو رہا تھا، اور اپنے اوپر لان تان کیا کرتا تھا کہ تو نے یہ اس لڑکی کو فوقیت دی تھی پہلی بیوی پہ، اور بیٹوں کی خاطر تو اس کو یو کے لے کر آیا تھا، اب یہ تجھے کس نہج پہ لے آئی ہے، لیکن میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی میں اور میرے بیٹوں میں جو بری عادتیں سرایت کر چکی تھیں، جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، کہتا ہے افتخار میں آپ کو صرف اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ آپ بیان نہیں کر سکیں گے،
اس کو ملفوف کر کے لپیٹ کے بھی بیان کریں گے تو تب بھی بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن نہایت کبھی گناہ میری بیوی اور میرے بچے کرنے لگے تھے۔ کہتا ہے کہ میں سر جھکا کے وہاں رہ رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اب میں نے سختی کی، اب اگر میں نے اپنی بیوی کو راشدہ کو روکا تو یہ عدالت جائے گی، اور عدالت جا کے یہ مجھ سے جو ہے وہ طلاق لے لے گی، اور طلاق کی صورت میں میرے کچھ فلیٹس سے کچھ گھر تھے جو کرائے پہ تھے، میرا اسٹور تھا، میرا اور کاروبار تھا، بینک بیلنس تھا، یہ آدھا آدھا ہو جائے گا۔ اب آ کر میری ساری خواہشیں، ساری پابندیاں جو میں تسلیم پہ لگایا کرتا تھا، اور وہ قوانین جو میں نے نافذ کر رکھے تھے تسلیم کے اوپر، کہتا ہے وہ میں ریلیکس کر چکا تھا، بدن بوڑھا ہو رہا تھا اور تکلیف میں رہتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، جب دل کرتا تھا کہتا میں عمرے پہ چلا جایا کرتا تھا، اور گڑ گڑا کے دعا کرتا تھا کہ میرے گھر میں وہ تبدیلیاں آ جائیں، وہ مثبت تبدیلیاں جو کسی بھی ایک مسلمان گھر کا وتیرہ ہوتا ہے، شیوا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ کہتا ہے افتخار بھائی ایک دن میں گھر آیا ہوں، میری بیوی نے جو ہے وہ کچھ اپنی سہیلیاں بلا رکھی تھیں، اور وہ سہیلیاں جو ہیں کچھ اس قسم کی گفتگو کر رہی تھی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے دیکھتے ہیں آپ؟ ارے ماشاءاللہ، کہاں سے ہیں آپ؟ ننکانہ صاحب، واہ واہ، جیتے رہیں، بہت شکریہ۔ جی جی جی، تو کرتارپور گیا، تھینک یو۔ تو دوستو، یہ اذیت جاری تھی حاجی صاحب کے گھر میں، اور بلکہ الحاج صاحب کے گھر میں، اور الحاج صاحب جو ہے وہ خاموش اس لیے ہو گئے تھے کہ اب ان کی بیگم، ان کے بچے کہیں ان سے سب کچھ چھین نہ لیں۔ لیکن ایک دن وہ کہتا میں گھر گیا اور اس کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، اور وہ سہیلیاں کچھ اس قسم کی گفتگو حرکات کر رہی تھی کہ یار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ان گوریوں کو اور ان پاکستانی اور انڈین اس کی سہیلیوں کو گھر سے باہر نکالا، اور کہتا جی میری بد نصیبی کہ تیش میں آ کے میں نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تھپڑ میں نے راشدہ کے منہ پہ نہیں، اپنی تقدیر کے منہ پہ مارا تھا، اپنے سکون کے منہ پہ مارا تھا، اپنے گھر کے امن کے منہ پہ مارا تھا۔ کہتا میری بیوی بارہا مجھ پہ اس سے پہلے ہاتھ اٹھا چکی تھی، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ کہتا اس نے پہلے مجھے مارا جتنا مار سکتی تھی، زخمی کیا، اس کے بعد اس نے پولیس کو کال کی، اور پولیس آئی ہے، مجھے اٹھا کے لے گئی، ہمارا انٹرویو کیا گیا۔ اس نے جتنے غلیظ الزامات تھے میرے پہ لگائے، اس نے کہا جی کہ اس نے میرا منہ دبا کے مجھے مارنے کی کئی بار کوشش کی ہے، اور یہ ایک برا انسان ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، مجھے ذہنی اذیت دیتا ہے، اور جانے کون کون سے الزامات اس نے میری ذات پہ لگائے۔ اور کہتا ہے افتخار بھائی جن بیٹوں کی میں نے خواہش کی تھی، دعائیں مانگ کے لیے تھے، وہ دونوں ان جھوٹے الزامات کے گواہ بن گئے۔ میرے جوان بچے، بالغ بچے میری بیوی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں کہتا بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ کہتا پولیس نے مجھے ڈیٹین کیا، میری ضمانت اپلائی ہوئی، کہتا تقریباً کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد میری ضمانت ہو گئی، بڑا سنگین کیس تھا، اور اس کے بعد راشدہ نے مجھ پہ طلاق کا بھی کیس کر دیا اور دیگر کیس بھی کر دی۔ کہتا وہ چلتے رہے، مجھے اس علاقے میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جو کہ عموماً ہوتا ہے ایسے کیسوں میں۔ اور کہتا جی میں نے مسجد کمیٹی کے کچھ ممبران کے ذریعے اپنی بیوی سے صلح کی جب کوشش کی، تو میری بیوی نے وہ بھی عدالت کو جا کے بتایا، شکایت کی کہ یہ مجھ پہ پریشر ڈلوا رہا ہے لوگوں کا، اور مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہتا افتخار بھائی میں اپنے ہی ایک فلیٹ میں چلا گیا تھا، اور میرے بیٹے جو ہیں کہتا وہ ایک دن آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، اور ہم بہک گئے تھے، ہم نے اپنی ماں کا ساتھ دے کے بہت برا کیا۔ لیکن جب میں ان سے کہوں کہ تم چل کے گواہی دو تو وہ گواہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن میرے لیے بہت بڑا سہارا تھا کہ چلیں میرے بیٹے آتے تھے، مجھ سے ملتے تھے، اور میرا خیال تھا کہ میں
ان کے بیان کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا. کہتا ہے جی اس عرصے میں 2-2.5 سال گزر گئے اور میری آدھی جائیداد اور آدھا جو گھر تھے وہ ساری چیزیں میری بیوی کو آدھی مل گئی، بلکہ تھوڑی سی زیادہ شاید ملتی ہیں. اس کے بعد میرے پاس میرے بچے تھے جو مجھے آ کے کہتے تھے کہ ہم راہ راست پہ آ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن ہم اپنی ماں کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، ہمیں معاف کر دیں. اور میں اس بات پہ راضی تھا کہ چلو میرے بیٹے تو آ گئے میرے پاس. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹوں کو جب دیکھا کہ یہ راہ راست پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، میں نے اپنے بچے کچھ کاروبار میں ان کو داخل کر لیا. اور آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب میرا یقین پختہ ہوتا چلا گیا، جو کہ کہتا کہ خیر میں جان بوجھ کے کچھ زیادہ یقین کر رہا تھا اپنے بیٹوں پہ، انہیں کوئی ایسی تبدیلی تو خیر نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ وہ مجھ سے عزت سے بات کرنے لگے تھے، میرے پاس آنے لگے تھے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. ماں مر چکی تھی، بیوی نے طلاق لے لی تھی، پہلی بیوی کو میں پاکستان چھوڑ آیا تھا، تو میرا آخری سہارا میرے بیٹے ہی تھے. کہتا آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ ان کے نام کر دیا. جب ان کے نام کر دیا تو انہوں نے سچی مچی مجھے کک آؤٹ کر دیا. کہتا میرے بیٹے نے کہا کہ جس فلیٹ میں تو رہ رہا ہے اگر تو وہاں رہنا چاہتا ہے تو تجھے رینٹ دینا پڑے گا. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنے بیٹوں سے جھگڑا نہیں کیا، ان پہ کوئی کیس نہیں کیا، اور میں اپنے ہی فلیٹ کے ایک کمرے کے اندر رینٹ پہ چلا گیا. کہہ رہا شاید لوگ یقین نہ کریں جو میرے ساتھ ہوئی ہے، بیوی نے اور بیٹوں نے مجھے مل کے لوٹ لیا. کہتا پھر میں نے ایک دن سوچا کہ جتنی میری ذلت ہو چکی ہے، جتنی رسوائی ہو چکی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو چھوڑتا ہوں، اب میں پاکستان چلتا ہوں. تو حاجی صاحب نے ٹکٹ کرایا اور پاکستان آ گئے. کہتا پاکستان میں آیا، سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا جہاں پر میری بیوی تسلیم رہتی تھی. اور میں جب تسلیم کے پاس گیا تو تسلیم کا رویہ بہت چینج تھا، اور میں نے جب اس چینج رویے کی وجہ پوچھی تو تسلیم نے میرے سامنے وہ طلاق نامہ رکھ دیا جو 18 سے 20 سال پہلے میں نے بنوایا تھا، جو میں نے اپنی بیوی کو دکھایا تھا کہ دیکھو میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں. جو بنوانا میری مجبوری تھی، کیونکہ یو کے میں صرف ایک نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو دوسری بیوی کو آپ کو طلاق شو کرنی پڑتی ہے کاغذوں میں. کہتا میری بیوی نے کہا تو نے کاغذوں میں دی ہے، یہ میرے دل پہ لکھی گئی ہے. میں نے اس کو منانا چاہا کیونکہ میرا یقین تھا کہ تسلیم بڑی اچھی ہے، بڑی رحم دل ہے، میرے ہر کام خوشی سے کرتی ہے، ہر حکم کو سر جھکا کے مانتی ہے. میں نے اس کو وہ لیٹر دکھایا، میں کہا دیکھ تو نے یہ تحریری طور پہ دے رکھا ہے کہ میرا ہر حکم مانے گی، تو مجھے قبول کر، اور میں قبول کرتا ہوں اپنی غلطیوں کو، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا. اس نے کہا نہیں جی آپ جا سکتے ہیں، اب میرا آپ کا نکاح نہیں رہا. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی میں بڑے لوگوں سے ملا، عالموں سے بات کی، میری بیوی نے اس پر فتویٰ لے لیا تھا. تسلیم جو ہے وہ اب میری کوئی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی. کہتا میں اکیلا، کلا، کارا، جدائی اور تکلیف کا مارا. کہتا افتخار بھائی میں نے تسلیم کے گھر کے پاس ہی ایک گھر بنوا لیا. میرے پاس پیسے تو تھے، اور وہاں میں نے ایک فیملی رکھ لی جو میری دیکھ ریکھ کرتی تھی. ایک گاڑی خرید لی. میری بیٹیوں کو جب پتہ لگا کہ میں پاکستان آیا ہوں، میری بیٹیاں اپنے دمادوں کے ساتھ آئیں، مجھ سے بڑی محبت کا اظہار کیا. میرا خیال تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے نفرت کریں گی. کہتا ایسا بالکل نہیں ہوا. میری بیٹیوں نے میری خدمت کی، میرا خیال رکھا. کہتا وہ مہینے میں 3-4 چکر لگاتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ. ان کے وہ شوہر بھی ساتھ ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ میری بیٹیاں جب جوان ہوں گی میرے داماد میری ساری جائیداد کھا جائیں گے. اس لیے میں بیٹے پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرا کاروبار سنبھالیں، اور میرے بیٹوں نے وہ کاروبار سنبھال لیا. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی. انہوں نے کہا نہیں معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. کہتا میری بیٹیوں نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ وہ میرے ساتھ مل کے روتی ہیں، میری دلجوئی کرتی ہیں، میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں. لیکن جب میں نے ان سے یہ کہا نا کہ بیٹا مجھے اپنی ماں سے، تسلیم سے جو ہے وہ معافی دلوا دو،
تو وہاں آ کے وہ بے بس ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں آپ کا اور امی کا معاملہ یہ آپ حل کریں. حاجی صاحب کہتے ہیں جی کہ میں اپنی بیوی سے تسلیم سے اکثر جاتا ہوں اور معافی کی درخواست کرتا ہوں. اپنے سالوں سے کہتا ہوں کہ یار مجھے معافی دلوا دیں، لیکن کوئی میرے کام نہیں آ رہا. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے معافی مل جائے گی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن جو میں نے تسلیم کے ساتھ کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، یہ روز محشر میرا اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس بات پہ. تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں نا آپ کو تسلیم کا نمبر دیتا ہوں، آپ اس سے بات کریں اور اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جو ظلم و ستم آپ اپنی زبان سے سنا چکے ہیں، اتنا ظلم و ستم ہو جانے کے بعد مجھ جیسا صلح جو آدمی، معافی اور درگزر کا پرچارک بھی آپ کی بیوی کو فون کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. پھر اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ اپنے چاہنے والوں کو میری کہانی سنا کر ان سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس وقت تسلیم کو نہیں چاہیے کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معافی دے دے. میں تنہا ہو چکا ہوں، میں اکیلا ہو چکا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور میں ساری زندگی جو ہے وہ سر جھکا کے تسلیم کے سامنے رہوں گا، مجھے تسلیم معاف کر دے. دوستو میں نے ایک مقدمہ آج آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک ایسے شوہر کا جس نے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کا اور گناہوں کا اعتراف کر لیا، جو آج اس نہج پہ ہے کہ وہ موت کی دہلیز پہ ہے، بیمار ہے، لیکن معافی کا طلبگار ہے اس عورت سے جس نے اس کی ہر بات مانی، بیجا رکاوٹیں برداشت کی، قطعاً صحیح، ظلم سہا، بیٹیاں پیدا ہونے پہ گالیاں سنی، لیکن اف تک نہیں کیا. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کے کردار کو معافی ملنی چاہیے؟ اور کیا تسلیم کو چاہیے کہ وہ اس نکاح نامے کو قبول کر لے جو اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس طلاق نامے کو صرف نظر کر دے جس پر طلاق لکھی گئی ہے، بے شک دوسری بیوی کو یو کے لے جانے کے لیے لکھی گئی تھی؟ تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا حاجی صاحب کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دوستو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کو میں بھی جانتا ہوں، میرے حلقہ احباب میں ہیں، جن کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹے پیدا ہوں، بیٹیاں پیدا نہ ہوں، ان سب کے لیے یہ کہانی ایک ہدایت کا باعث بھی ہے، رہنمائی کا باعث بھی ہے اور عبرت کا باعث بھی ہے کہ دیکھیں ایک شخص نے کتنی تگودو کر کے ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی کو کر کے 2 بیٹے لیے، پھر بیٹوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ وہ ان کے جرم، ان کے عیب، ان کے گناہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اگر بیان کرتا تو میں بھی آپ کو نہ بتا سکتا. کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹی آتی ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے؟ آپ یقین کیجئے، میں اپنی بات بتاتا ہوں. میرے گھر 3 بیٹے تھے، میرا بڑے اچھے حالات تھے، لیکن میرے گھر میں جب بیٹیاں آئیں، ہاجرہ آئی، حلیمہ آئی، یہ عزت، یہ توقیر جو آپ میری کرتے ہیں، یہ مجھے اس وقت ملی، شہرت ملی مجھے. میرے ڈرامے ہٹ ہو گئے، میں جو لکھتا تھا وہ ہٹ ہونا شروع ہو گیا، معاشرے میں میری عزت بڑھتی چلی گئی. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ خوش قسمت نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. جب بیٹے ہوئے اللہ نے رزق بڑھایا، لیکن جب بیٹیاں ہوئیں تو لامحدود کر دیا، عزت بھی اور رزق بھی. اور میں آپ تمام کو بتا دوں، آج بھی جب میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم سارے بھائی تو بہت قدر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو بڑی محبت اور پیار سے رکھا ہوا ہے. لیکن میری بہنیں جس طرح سے فکر کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، آ کے ملتی ہیں، کبھی کچھ پکا کے لا رہی ہیں، کبھی کپڑے سلوا کے لا رہی ہیں، حالانکہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ میری دونوں بہنیں مجھ سے زیادہ میرے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں. دوستو اس وہم سے نکل جائیں کہ پوت جمدے جوان ہوندے نے، بیٹے ہوں گے تو بات بنے گی. نہیں، اس فرق کو مٹا دیں. اللہ سے صرف یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو جو بھی اولاد دے
صالح دے، نیک دے. یہ جو اولاد نرینہ والی دعا ہے نا، یہ کرنا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، بیٹا دے، بیٹی دے. اور قرآن میں وہ یہی کہتا ہے، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بانجھ کر دوں، اور جسے چاہوں محروم. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بیٹی دے، اولاد دے، چاہے بیٹی دے، لیکن اولاد سے محروم نہ کرے. اور اس طرح جیسے حاجی صاحب کو کیا ہے، جیتی جاگتی اولاد، 2 بیٹے، اور کس طرح ٹھڈے مار کے اس کو نکال کے. اور آج وہ کھل کے نہ رو سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے، اور معافی کا خواستگار ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ حاجی صاحب کو کیا کرنا چاہیے. تسلیم کو چاہیے ان کو معاف کر دے، تسلیم کر لے، یا رد ہی رہنے دے. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.